ماں کی دعا۔ ضمیر کی خوشی کا عالم آج دیکھنے والا تھا، اور خوشی کی بات بھی تھی۔ بڑے لمبے عرصے بعد آج اللہ نے اسے بیٹے سے نوازا تھا۔ 4 بیٹیوں کے بعد یہ بیٹا بڑی منت مراد اور دعاؤں کے بعد یہ وقت آیا تھا۔ ضمیر اپنے ہاتھوں سے سب کو مٹھائیاں کھلا رہا تھا۔ آج اسے اور اس کی بیوی کو ایسا لگ رہا تھا کہ اس کی فیملی مکمل ہو گئی۔ ضمیر اپنی بیٹیوں کو بہت چاہتا تھا، مگر وہ اور اس کی بیوی نشاط ایک بیٹے کی بھی خواہش رکھتے تھے کہ بیٹیاں تو پرائی ہوتی ہیں، شادی کے بعد اپنے گھر چلی جائیں گی تو بڑھاپے میں بیٹے اور بہو کے ساتھ وقت کٹ جائے گا، ساتھ میں پوتے پوتیاں بھی ہوں گے تو اور اچھا رہے گا۔ لیکن جب چوتھی اولاد بھی بیٹی ہوئی تو دونوں میاں بیوی کو یہ خیال ہوا کہ شاید ان کی قسمت میں بیٹا نہیں۔ اب وہ مایوس ہو گئے تھے۔ ان کے ماں باپ اس بات کو سمجھ رہے تھے اور دعا بھی کرتے تھے، لیکن ماں باپ بھی کیا کرتے؟ دونوں اس دن کو دیکھنے کا ارمان لیے ہی دنیا سے رخصت ہو گئے تھے۔ ماں کو خاص طور سے اس بات کی بڑی خلش تھی۔ آج اسے اپنی ماں کی وہ بات یاد آ رہی تھی جو اس کی ماں نے اس سے بستر مرگ پر کہا تھا، بیٹا اللہ کی ذات سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ میں تم دونوں میاں بیوی کو دعا دے کے جا رہی ہوں، مجھے یقین ہے انشاءاللہ دیکھنا میری بات پوری ہوگی۔ تب دونوں میاں بیوی ایک ساتھ بول پڑے تھے، کیا بات اماں؟ تب اماں بولی تھی، یہی کہ اللہ تعالیٰ تم دونوں کو بیٹے سے نوازے گا۔ اس وقت تو ضمیر اور نشاط کو یہ بات ایک خواب سی لگی تھی، نہ پورا ہونے والا خواب۔ ایسا لگا تھا کہ جیسے اماں دلاسا دے رہی، ہر بات کی طرح انہیں یہ بات دلاسا ہی لگی تھی۔ اماں کے انتقال کے کافی دنوں بعد ایک دن دونوں میاں بیوی لان میں بیٹھے چائے پی رہے تھے۔ تبھی ضمیر کو اماں کی بات یاد آ گئی۔ وہ کچھ سوچنے لگا اور سوچتے سوچتے ماضی کے اندھیروں میں کھو گیا۔ نشاط نے غور سے اس کے چہرے کو دیکھا اور اس کے چہرے کو پڑھنے کی کوشش کی۔ جب کچھ سمجھ میں نہیں آیا تو سوالیہ انداز میں بولی، کیا سوچ رہے ہیں آپ؟ نشاط کی آواز نے اسے جیسے سوتے سے جگا دیا۔ اس کے منہ سے بے خیالی میں ایک دم نکلا، اماں کی بات یاد آ گئی تھی۔ کون سی بات؟ نشاط نے سوال کیا، مگر وہ ٹال گیا۔ اسے خیال ہوا کہ اگر وہ اس بات کا ذکر کرے گا تو نشاط کا دل دکھے گا۔ وقت گزرتا رہا۔ ادھر چوتھی بیٹی کی پیدائش پر ڈاکٹروں نے بھی کہہ دیا تھا کہ اب آگے کسی اولاد کی امید نہیں ہے، ماں کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے، اس لیے دونوں ڈرے ہوئے تھے۔ مگر شاید وہ یہ بھول گئے تھے کہ ماں کی دعا ہی ہوتی ہے، جو اللہ کے حکم سے ناممکن کو بھی ممکن بنا دیتی ہے۔ آج وہی ہوا تھا۔ اللہ نے اس کی ماں کی دعا پوری کر کے ناممکن کو ممکن بنا دیا تھا۔ بیٹے کا نام سمیر رکھا گیا۔ یہ اس کی ماں کی خواہش تھی۔
ماں کو اپنی دعا اور اللہ کی ذات پر اتنا یقین تھا کہ پوتے کا نام بھی تجویز کر گئی تھی۔ آج ضمیر کو ماں کی بہت یاد آ رہی تھی۔ سمیر اس کی ماں کی دعاؤں کا ثمرہ تھا۔ ماں کی دعا اس کے دنیا سے جانے کے بعد بھی کام کرتی رہتی ہے۔ اس نے یہ سنا تو تھا، مگر آج اس نے اسے اپنی آنکھوں سے بھی دیکھ لیا تھا۔ اس کی ماں کی دعاؤں نے کس طرح ایک ناممکن کام کو ممکن بنا دیا تھا۔ ماں تو ماں ہی ہے، دنیا میں ماں جیسا کوئی